السلام علیکم، میں ہوں حسن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فلٹرڈ نیوز۔ آج کی جو خبریں ہیں اس میں آپ کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، چاہے وہ ملکی معیشت کے بارے میں ہو، یا وہ کرونا کی خبر کو لے کر ہو، یا پھر انڈیا اور چائنا کی سچویشن کے بارے میں ہو، تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی خوشخبریوں میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بہت سامعین، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی نیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آصم سلیم باجوہ کی اس ٹویٹ کے بارے میں جو انہوں نے آج کی ہے اور خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے 10 دن پہلے بھی یہ خوشخبری دی تھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی، اس کے بعد آج پھر ایک اور خوشخبری لے کر آ رہے ہیں اور وہ سی پیک کے اوپر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ وہ آرمی کے ٹرینڈ آفیسر ہیں تو انہوں نے کام بڑی دھیان سے اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے، تو فوکس ہو کر کام کرتے ہیں، تو بڑی جلدی اس میں امپرومنٹس آ رہی ہیں اور نئی سے نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اس میں آصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک اور پروجیکٹ کی آج سنگ بنیاد رکھا ہے جو کہ کوہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اور اس پر تقریباً $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، اور یہ ساری انویسٹمنٹ ہے، اس میں نہ تو انہوں نے اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسے لیے اور نہ ہی ملکی وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بیرونی ملک ہے اور چائنا کی کمپنی ہے روز بینک کے نام سے، وہ اس میں انویسٹ کر رہی ہے اور اس میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا جائے گا جو کہ انتہائی سستی قیمت پر بجلی بنائیں گے۔ پہلے جو ادوار گزرے ہیں نواز شریف یا نون حکومت کا یا پیپل پارٹی کا، اس میں ایس ایچ کوئی پروجیکٹ نہیں بن سکے۔ انہوں نے فوری طور پر پی این پی پلانٹس لگائے جو فوری طور پر تیل سے چلنے والے کارخانے تھے یا تیل سے الیکٹریسٹی بناتے تھے، جو کہ انتہائی ایکسپینسو تھی۔ نہ صرف ایکسپینسو تھی بلکہ وہ ایک ہیڈک بھی تھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ اس کو تیل کی فراہمی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اگر حکومت کسی بھی وجہ سے تیل ان کو نہ پہنچاتی تو ان کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر ہٹ جانے ہو جانے تھے ان کمپنیز کی طرف سے، تو یہ سردردی تھی۔ تو مین جو پرابلم الیکٹریسٹی کا پاکستان میں ہے، اس نے اگر سالو ہونا ہے تو اس نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ ایک تو یہ سستی بجلی ہوتی ہے، دوسرا یہ بڑی کلین انرجی ہے کیونکہ پانی کے ساتھ بنائی جا رہی ہے، اور اس سے نہ صرف بجلی بنائی جائے گی بلکہ ہمارے جو پانی کا جو سسٹم ہے، اتنی پانی کے لیول لو ہو رہے ہیں پاکستان میں، وہ بھی امپروو ہوں گے کیونکہ ڈیم بنیں گے۔ تو 2 ڈیم اس وقت بن رہے ہیں، جو پہلے آصم سلیم باجوہ صاحب نے جس کی بنیاد رکھی تھی وہ جیلم کے اوپر آزاد پتن پر ڈیم بنایا جا رہا تھا، جس پر تقریباً $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی اور اس نے تقریباً 700 میگا واٹ بجلی بنانی تھی۔ اور جو دوسرا بھی ڈیم جس کی آج انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ ہے کوہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس میں 1100 میگا واٹ بجلی بنے گی، انتہائی سستی بجلی بنے گی۔ تو یہ ٹوٹل جو یہ 2 پروجیکٹس ہیں ان پر لون $4 بلین $4 ارب تقریباً انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو اس سے نہ صرف یہ امپرومنٹ ہوگی، پانی کی بچت ہوگی، پانی کو سٹور کرنے کی فیسلٹی پاکستان میں بڑھے گی، بلکہ اس سے ملازمتیں بھی بہت نکلیں گی۔ تقریباً 8000 براہ راست روزگار جو ہیں آن دا اسپاٹ ان ڈیم کے ایریا پر کنسٹرکشن کے دوران ملازمتیں 8000 نکلیں گی۔ اس کے علاوہ جو انٹریکٹ کانٹریکٹس ہوئیں گے چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ، ان کا علیحدہ امپیکٹ اکانومی پر پڑے گا۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی سچویشن بنی ہے اس سارے سیناریو میں، جہاں پر اتنی ٹینس ماحول بنا ہوا ہے ہمارے آس پاس، انڈیا اور چائنا سے لے کر اسی طرح ایران اور اسرائیل کا، لبنان کا اور یمن کا اور سعودی عربیہ کا، جو سارے ایشو بنے ہوئے ہمارے آس پاس، اس میں یہ بڑی اچھی آج کی خبریں ہیں۔ تو سی پیک اب آصم سلیم باجوہ صاحب کی موجودگی میں دوڑے گا، تو وہ ساری جو خبریں کہ سلیم امریکہ کی طرف سے جو پریشر بن رہا تھا اور انڈیا کی طرف سے جو پریشر بن رہا تھا سی پیک کے حوالے سے، اور ان کے اپنے تفاضات تھے اور وہ پاکستان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چائنا آپ کو لے ڈوبے گا یا آپ کو کھا جائے گا اس سی پیک کے چکر میں، تو اس سے بعد لیکن الحمدللہ خان صاحب ابھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک بڑی نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ انتہائی تیزی سے مکمل ہوگا۔ تو یہ اس میں مزید انویسٹمنٹ لانے کے لیے پاکستان میں چائنا کے علاوہ بھی پوری دنیا سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے خان صاحب راہ بڑی ہموار کر رہے ہیں، اور میڈ ان پاکستان کا بھی بڑا زبردست آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب جو اتنا میں فالوور تو نہیں ہوں ان کا یا اتنا فین تو نہیں ہوں،
لیکن انہوں نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہوا ہے. اپنے بیک گراؤنڈ ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں بھی ہے تب بھی وہ چیزوں میں کافی امپرومنٹ لا رہے ہیں. اور اس کا ایک بڑی زبردست مثال جو آپ سب نے آئی ہے ہمارے پچھلے کچھ دنوں میں وہ وینٹیلیٹرز کی شکل میں کہ پاکستان نے خود اپنی وینٹیلیٹر بنا لی. اس کے علاوہ بھی ڈرونز وغیرہ پاکستان میں بنے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکنالوجی ہے. اور ابھی جو بڑی زبردست اور خبر آئی ہے کہ چائنا کی جو کمپنی ہے ہواوے, اسے کون نہیں جانتا, وہ انہوں نے پاکستان میں یونیورسٹی کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈگری کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہے. اور یہ پہلا پروگرام ہوگا پاکستان میں اس طرح کا کہ جس سے لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو طالب علم آ رہے ہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں گے, اس کے بارے میں سیکھیں گے. کیونکہ آئندہ جو جنگیں ہونی ہیں یا جو امپرومنٹ ہونی ہیں, جو مزید ایجادات ہونی ہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہی ہونی ہے. اس میں ڈرائیونگ ہو جائے یا ویپنری ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے, ہر چیز آٹومیٹکلی اور روبوٹ پہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوگی. تو یہ بڑی زبردست قسم کی امپرومنٹ ہے. اور ہواوے جیسی کمپنی کا آنا, پاکستان میں آنا اور اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنا یا پروگرام کو انٹروڈیوس کروانا بہت زبردست خوشخبری ہے. اس کے علاوہ جو امپرومنٹ ہوئی ہے پوسٹ آفس کے سسٹم میں, اس میں ٹھیک ٹھاک آلریڈی امپرومنٹ ہو چکی ہے, لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوسٹ آفس کو ایز اے بینکنگ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جیسے کہ یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے. اور یہ میں سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں, جو ساری زندگیاں اپنی باہر گزارتے ہیں, صرف حکومتیں کرنے پاکستان جاتے ہیں, اور انہوں نے یہ سارے سسٹم یہاں پہ دیکھے ہوتے ہیں, کیوں نہیں اس چیز کو انٹروڈیوس کرواتے, کیوں نہیں اس چیزوں کو چینج کرتے. اس کی ایک ہی ریزن سمجھ آتی ہے کہ لوگ کہیں پڑھ لکھ نہ جائیں, ان کو شعور نہ آ جائے. تو اب انشاءاللہ ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اور پوسٹ آفس کا سسٹم جو ہونڈیز وغیرہ کے ذریعے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے پاکستان پیسہ جاتا تھا اور بینکس انوالو ہوتے تھے, بینک کی چارجز انوالو ہوتے تھے, تو اس چیز کو منیمائز کر دیجیے گا, ہو جائے گا. اور سیدھے ریمیڈیز جو ہیں وہ پاکستان میں پوسٹ آفس میں چلے جائیں گے اور وہاں سے ڈائریکٹ گھروں میں لوگوں کو پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ ایکسپورٹ کے لحاظ سے بڑی چیز زبردست قسم کی خبریں آ رہی ہیں. سیمنٹ پاکستان کا بنگلہ دیش میں برآمد کیا جا رہا ہے, بڑی مقدار میں برآمد کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈالنس کے جو پاکستانی کمپنی ہیں, اس کے مائکرو ویو وہ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور سیمنٹ کے جو ہیں وہ کانٹریکٹ وہ بھی آئی بلیو بنگلہ دیش سری لنکا کی کنٹری میں جا رہے ہیں. تو یہ اچھی خبریں جس سے مزید انویسٹمنٹ یا اکانومی امپروو کرے گی پاکستان کی. اگر ہم بات کر لیں چائنا اور انڈیا کی سچویشن پر, انڈیا تو اگر انڈیا کی خبریں دیکھیں تو بڑا پونچال وہاں پہ ہوا ہے کہ انڈیا جیت گیا ہے, چائنا پیچھے ہار گیا ہے, چائنا پیچھے ہٹ گیا اور وہ ہار مان گیا. تو بیسیکلی جو ریالٹی ہے وہ اس کے برعکس ہے. چائنا نے اپنے چائنا بے شک پیچھے ہٹا ہے, لیکن وہ ایسے سمجھے کہ 2 سٹیپ آگے بڑھا تھا تو 1 سٹیپ پیچھے ہوا ہے. تو ابھی بھی وہ اس ایریا میں ہیں جو پہلے انڈیا کے پاس تھے, اور اب چائنا نے ان کو کافی بہت زیادہ ایریا کو کور کر لیا تھا, اب تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایک ایریا انٹروڈیوس کروایا جس کو وہ بفر زون کا کہہ رہے ہیں, کہ اس میں نہ انڈین آئیں گے نہ چائنیز آئیں گے, اور وہاں پہ چاہے کوئی جو لوگ رہ بھی رہے ہیں, اس ڈزنٹ میٹر کہ وہ رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے. وہ سب چیزوں کو اگنور کر کے چائنا تھوڑا سا پیچھے ہٹا, انڈیا وہیں پہ ہے جہاں پہ ابھی رکا ہوا تھا اس مسئلے کے دوران, اور جو درمیان کے ایریا ہے اس کو بفر زون قرار دے دیا گیا, اور دونوں اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو چائنا نے 3-4 اپنے جو وہ نکات ان سے انٹروڈیوس کروائے ہیں اور منوائے ہیں انڈیا سے. اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک کے معاملے میں پنگا نہیں لے گا, جو وہ بڑے مختلف طریقوں سے کرتا آ رہا ہے. دوسرا, اس کے علاوہ جو دونوں کنٹری کے درمیان جو جگہ ہے بفر زون کا, اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا یا پیٹرولنگ نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو انڈیا نے لداخ کے ایریا میں پچھلے کچھ عرصہ سے کچھ روڈز وغیرہ بنا رہا تھا, کچھ انفراسٹرکچر بنا رہا تھا, جس سے اس کو اوپر ہینڈ ہو جانا تھا ان علاقوں کی پر چائنا کے انگیسٹ اور پاکستان کے انگیسٹ جن پہ متنازع بنا ہوا ہے. تو وہ ڈیمالش کرے گا انڈیا, اور اس میں مزید کچھ کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ معدنیات ہیں یا جو وسائل ہیں اس علاقے کے, ان کو انڈیا نہیں نکال سکے گا. اور نہ ہی ایک اور معاہدہ بھی ہے چائنا نے کیا کہ وہ نہ ہی جو 370 قانون کو چینج کرنے کے بعد تھا کہ وہ سارے نیو کو اٹھا کر ان علاقوں میں لے کر باقی وہاں کے رہائشیوں کو, مسلمانوں کو یا دیگر مذہبی لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, جیسے کہ اسرائیل نے کیا ہے. پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں آباد کر دیا, اور فلسطین کو شرنک کرتے ہوئے اس کو چھوٹے سے خطے میں تقسیم کر دیا, اور وہاں پر اب وہ عرب جو ہے یا مسلمان وہ اقلیت کی
شکل میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں بھی ہیں اور چائنا کے حق میں بھی ہیں. اور انڈیا کی جو ناک کٹی ہوئی تھی اپنی عوام کے سامنے، جو بی جے پی کی تھی یا RSS کی تھی، تو انہوں نے یہ سارے جو معاہدے مان لیے ہیں صرف اس چکر میں کہ چلو اپنی میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دبایا جا سکے، خاموش کرایا جا سکے کہ یہ جو سچویشن ان کے ہاتھ سے باہر جا رہی تھی کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا پر بڑی دلچسپ سی بات نکلی ہے کہ ووہان، وہ شہر جہاں پر کرونا وائرس نے جنم لیا تھا، وہاں سے شروع ہوا تھا، کہ وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سیلاب جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ نیچرل ریزن سے آیا ہو، اور تقریباً دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا وہاں کیونکہ سیلاب ٹھیک ٹھاک ہے گلیوں سڑکوں پہ. اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان لیبارٹریز یا اس کرونا کے جو ٹریک تھے یا اس کو چھپانے کے لیے یہ سیلاب لایا گیا آرٹیفیشل طریقے سے. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا میں نہیں ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا پر ہیں، لیکن ان کی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں سیلاب لا کر ایسے ایویڈنس کو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وہ سڑکیں انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں وائرس کے دوران کہ وہ سڑکوں کو کیسے دھو رہے تھے ڈس انفیکٹنٹ سے. تو وہ تو آلریڈی واش کر رہے تھے، سارے گلیاں بلڈنگ سب کچھ انہوں نے دھو دیا ہوا تھا ڈس انفیکٹنٹ سے، اینٹی وائرل ڈرگس کے ساتھ. تو اس کے علاوہ جو آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہوا تھا، 9 بلڈنگز تھیں اور اس میں تقریباً 3000 لوگ تھے، ان کو بالکل سیل کر دیا تھا، چاہے بچے تھے، بوڑھے، بیمار، جو کچھ بھی صورتحال تھی ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کیسز سامنے آئے تھے. یہ میں نے اپنی 3 دن پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو. تو اب وہ ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور وہ باہر آ سکتے ہیں. تو یہ بہتر امپرومنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ کرونا کے کیسز میں کمی ہوئی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے کہ جس میں کرونا کے جو مریض ہیں اس میں کمی ہوئی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے اور پریشانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کرونا سے جان جلدی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی ہماری. اور اس پر جو حالات بن رہے ہیں معیشت کے بارے میں، جو ایکسپورٹ امپورٹس کے بارے میں ہو رہا ہے، تو ہوپ فلی پاکستان will have a very good kick start after this corona scenario is over. تو یہ سب اچھی باتیں ہیں جو کہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں. تو انشاءاللہ اس طرح کی خوشخبریاں آتی رہیں گی اور انشاءاللہ پاکستان میں امپرومنٹ ہوئے گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل کے بٹن کو دبا